آیت نمبر جو 66 تھی نا، اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے. یعنی کہ ان کو اجازت ضرور دے دی تھی، اللہ پہ بھروسہ کر کے بھیج ضرور دیا تھا بنیامین کو ان کے ساتھ، جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ محافظ ہے، وہ حفاظت کرے گا. اور کیسی حفاظت؟ فاللہ خیر حافظ، اس جیسی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا. اور وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، واقعی وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مگر پھر وہی بات، وہی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنا یہ جو اونٹ ہے اس کو بس اللہ کے بھروسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں، یعنی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کر دوں، یا میں اس کو باندھوں بھی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی کہ اپنی تدبیر بھی ضروری ہے اور کوشش بھی ضروری ہے. اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کیا ان سے کہا تھا؟ یعنی بھروسہ ضرور کریں مگر ساتھ پختہ وعدہ بھی لے رہے ہیں، ان سے پرومس بھی لے رہے ہیں کہ تم نے اس کو واپس ضرور لے کر آنا ہے. یعنی انسان اپنی کوشش ضرور کرے. اس سے کیا مطلب پتہ چلتا ہے کہ کوشش نہیں چھوڑ سکتے آپ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اللہ پہ بھروسہ ہے اس وجہ سے اب میں جو مرضی کروں، مجھے پتہ ہے کہ وہ جو میں اس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے دے گا. نہیں، آپ کو خود بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی. تم ضرور اسے میرے پاس لاؤ گے سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ، یعنی کہ تمہارا احاطہ کر لیا جائے، کوئی بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا ہے. پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو وہ بولا جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے. یعنی وہی یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ اس ساری بات پر، اس کنورزیشن پر، اور یہ جو وعدہ میں تم سے لے رہا ہوں اس پر ہمارا وکیل اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہے گواہ، اور وہی ہے جو اس سارے معاملے کو ڈیل کر رہا ہے. اس وجہ سے آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہو، آپ کو اب یہ فلفل کرنا پڑے گا پرومس. اب یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک ٹائم پر دیکھ لیا تھا نا، اپنا جو ایک بیٹا تھا وہ ان کے حوالے کر کے دیکھ لیا تھا. اب یعقوب علیہ السلام رسک نہیں لے سکتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اپنے بیٹوں کو کہ وہ تمہیں ضرور پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم نے یہ وعدہ نبھایا تھا کہ نہیں نبھایا تھا. اور یہ بڑی اچھی ایک اسٹریٹجی بھی بتائی جا رہی ہے کہ اکثر ہم لوگ بہت یہ اپنے رائٹس کا رونا بھی روتے ہیں، یا اگر کسی کو واقعی اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہوتا ہے اینڈ دیٹ پرسن از فائٹنگ فار ہز رائٹس، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ بجائے یہ کہ خود ایسی حرکتیں یا ایسے حربے اختیار کرے کہ اگلے کو میں کسی طرح احساس دلا دوں یا اگلے کے ساتھ بھی میں اسی طرح کا معاملہ کروں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے بجائے اگر ہم یہ کر لیں کہ اس کو یہ احساس دلا دیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میرا حق نہیں دے رہے ہو، یا اگر سپوز کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، وہ بندہ شاید آگے سے نہ بول سکے، یا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی کچھ غلطی، کیونکہ اکثر لوگ جسٹیفائی یوں کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اسی قابل تھا، اگلے کی غلطی تھی اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ایسے کیا. تو وہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنا تو بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ناانصافی کر رہے ہیں، ہم بھی کسی کا حق مار رہے ہیں، تو اس ٹائم آپ بس یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے nobody is questioning you, اللہ will ask you, he is going to question you. اللہ سے ڈرائیں کہ وہ ضرور پوچھتا ہے اور اس نے حساب ایک ایک چیز کا لینا ہے. آپ کیسے اس کی پکڑ سے بھاگ جائیں گے؟ کیسے آپ اس کے سامنے جب وہ جواب مانگ رہا ہوگا آپ سے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگلے بندے نے اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی سوچے گا، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کے ذمہ اب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے خبردار نہیں کیا. تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، یہ اللہ ہی ہے اس بات کا ضامن جو تم بات کر رہے ہو. وقال یا بنی، لیکن محبت کتنی تھی، یعنی اپنے بیٹوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا پہلے، یہ بھی پتہ ہے کہ وہ صحیح سے اس بات پر شرمندہ بھی نہیں ہے، مگر چونکہ وہ ان کے والد تھے تو ان سے بہت محبت کرتے تھے. یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ
علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور انہوں نے کہا ہے میرے بیٹو تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ ابواب متفرقہ، بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ یہ انہوں نے ان کو ایک احتیاطی تدبیر ہی بتا دی تھی، آپ کہہ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو باقی 11 بیٹے تھے، ظاہر ہے قد قامت میں اتنے اچھے تھے، صحت مند تھے، اوبویسلی خوبصورت بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے قد اور جسم اور صحت کافی اچھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر سے ماشاءاللہ تعداد میں بھی وہ 11 تھے۔ اور پچھلے زمانوں میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ لوگ بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دیتے تھے شہر کے ارد گرد، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایون چین کی دیوار کا ہم نے سنا ہوا ہے، اور ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے، تو وہ بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرنا قدیم مصر میں بھی اس چیز کا رواج تھا۔ تو یہ ایک ان کے زمانے میں ایک وہ تھی، پریکٹس تھی کہ وہ لوگ کرتے تھے ایسے۔ تو جب کوئی شہر میں انٹر ہو رہا ہے تو وہ پھر اس دیوار سے، اس دروازے سے گزرے گا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت کی کہ آپ نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، کیونکہ لوگ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر لگنے کا خدشہ ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے، کیونکہ نا انسان کی آنکھ میں بھی ایسی ریز ہوتی ہیں جو کہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یعنی یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ویسے بھی جیسے لیزر ریز ہیں اس سے پتھر بھی توڑ دیے جاتے ہیں، ایون ساؤنڈ ویوز ہیں، جیسے کہ کہیں ہم نے سنا ہے کہ کہیں اگر میوزک بج رہا ہوتا ہے تو شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسکلی کیا ہے، یہ ریز ہوتی ہیں نا، تو یہ ان سے ایون جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو جو انسان کی آنکھ ہے نا، اس میں سے بھی ایسی، اس میں ایک توانائی ہوتی ہے، اس میں ایسی ریز ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی پہ پڑتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نیگیٹیولی افیکٹ کر دیں، اور یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز سے بچنے کا ان کو کہا۔ اور بھی نظر کے بارے میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتائے ہیں۔ مثلاً فرمایا، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ فیہ کہو، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ یعنی یہ بہت احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یعنی ایک بچہ تھا اچھا خاصا ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، لیکن کوئی آنٹی آئیں اور کیا ہوا کہ ایک دم سے اب وہ رونے لگ گیا ہے جب وہ ہو کے گئی ہیں، اور وہ تعریف بھی کر رہی تھیں، ٹھیک ہے، اب وہ قابو میں نہیں آ رہا، وہ بیمار بھی ہو گیا یا رو رہا ہے بہت زیادہ، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا ایسی، یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں سمجھ آ ہی جاتی ہے، انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہوگی۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اس انسان کو بتا دینا چاہیے کہ ایسا کریں، آپ غسل کریں، اور غسل کا جو پانی ہوگا نا وہ آپ نے ہمیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ تو یہ آتا ہے کہ بس وضو کریں اور وضو کا جو پانی ہوگا وہ آپ نے دینا ہے، اور پھر وہ جس کو نظر لگی ہوگی اس شخص کے سر اور جسم پر جب ڈال دیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفا ملے گی۔ اسی طرح اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سورۃ الکہف میں ہی آتا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ پھر بطور دم نظر کے لیے کیا چیز پڑھنی چاہیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یعنی اور بھی حدیث ہیں اس کے حوالے سے، ایک پورا چیپٹر بھی ہے بخاری میں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایون حسد کے چیپٹر میں بھی یہ باتیں ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایون حسد جو کرتا ہے نا، جو حاسد ہوتا ہے، وہ بھی جب دیکھتا ہی ہے نا صرف کسی ایسے شخص کو جس کو وہ نعمت ملی ہوئی ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے، تو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ نظر لگ جائے گی اور اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ بہت تیز نظریں ہوتی ہیں حاسد کی جو ہوتی ہیں۔
تو اپنے آپ کو محفوظ کرتے رہنا چاہیے. صبح و شام کی دعائیں یہ ضرور پڑھنی ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. دے آر لائک اے شیلڈ دیٹ ول پروٹیکٹ یو. اور جو حفاظت کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ڈاؤن لوڈ کریں، اپلیکیشن بھی ہے، کتاب بھی ہے. تو یہ ضرور انسان کو پڑھتے رہنی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں تو اللہ پہ بس بھروسہ ہے، ان کو پڑھوں نہ پڑھوں میں محفوظ ہوں. یہ بھی اللہ نے ہی بتائی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جبکہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے تھے، ٹھیک ہے. ان پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور ان کو بھی یہ تاکید کی گئی تھی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور رات کو بھی وہ پڑھتے تھے، 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر پورے جسم پر پھیر دیتے تھے یہ معوذات، قل هو اللہ احد، اور یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں. تو یہ چیزیں برحق ہوتی ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے. اور احتیاط کیا ہوگی پھر؟ جس طرح ہمارے لیے اس میں سے کیا اب سبق نکل رہا ہے، اگر اپنی نعمت کو سامنے ڈسپلے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اکٹھے نہ داخل ہونا، یعنی کہ obviously اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ بولتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں کہ ہم 11 بھائی، ہم بہت قوت میں زیادہ، ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ تو، یعنی ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ان کو بس کہا جا رہا ہے کہ بس تم الگ رہنا، دور رہنا ایک دوسرے سے، تاکہ کسی کو بھی زیادہ کوئی بہت زیادہ ایڈمائر نہ کرے یا نظر نہ لگا دے. تو ہمیں کیا لیسن ملے گا کہ ہم نے اپنی نعمتوں کو اس طرح ڈسپلے نہیں کرنا جس طرح ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹھیک ہے. اور اپنی جیسے کہ اگر کسی کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، کسی کی میرڈ لائف بڑی اچھی جا رہی ہے، کسی کی اولاد ہو گئی ہے، یا کوئی بھی آپ کو نعمت مل گئی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ کون آپ کی اس نعمت کو، آپ کی اس تصویر کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس ٹائم پر ہو سکتا ہے کس سچویشن سے گزر رہا ہو. لائک ریسنٹلی آئی ریڈ این آرٹیکل جس میں a lady was saying کہ میں اس لیے اپنی پکچرز نہیں لگاتی، یا میں اس لیے اپنی نعمتوں کو سوشل میڈیا پر ڈسکس نہیں کرتی، کیونکہ I don't know, maybe there is a person in my friend list who is struggling to get married, or maybe there is a person in my friend list, there is a lady who wants to have a baby, who wants to have a child. تو اگر کوئی وہ اس طرح پکچر دیکھے گی کسی کے بیبی کی، کسی کی اولاد ہو گئی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی شی از گوئنگ ٹو فیل بیڈ فار ہر سیلف. بے شک ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں بہت سارے جو خوش بھی رہتے ہیں، ہو جاتے ہیں آپ کی نعمت یا اچھائی کو دیکھ کر، دے آر گوئنگ ٹو اپریشیٹ یو. مگر وہی بات ہے کہ پھر انسان بس اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ بچ جائے تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھے. اور کیوں ایسے رسک لے اپنی لائف کے ساتھ نا. باقی انسان کی پھر اپنی ہی ظاہر ہے چوائس ہوتی ہے. تو یہ تھا کہ انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا. یہ بھی ساتھ یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا. یعنی سبحان اللہ، دیکھیں کہ بتا دیا کہ اصل میں تو مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، پلانر اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، ملنا تو وہی ہے. یہ جو تدبیر ہے یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے، کیونکہ اس کا بھی حکم ہمیں اللہ نے ہی دیا ہے، کیونکہ یہ جو پریکاشنری میجر تھا یہ بیسکلی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی تھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا. لیکن یعنی یہ جو تدبیر تھی، اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہے نقصان دینا بچوں کو، تو ان کی یہ تدبیر لینے کی وجہ سے اب وہ نقصان نہیں ہوگا. یعنی وہ آ کر کہہ دیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، یعنی اس کا مطلب یہی تھا نا کہ پھر اللہ نقصان نہیں دے گا، کوئی نقصان تم تک نہیں پہنچے گا. ہمیں تو پھر بھی نقصان ہو گیا، دیٹ مینس کہ ہمیں ہمارا اس طرح سے فائدہ نہیں ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو اپنی تدبیر ضرور کرنی چاہیے، یعنی وہ یہ بھی نہیں پھر کہہ سکتا کہ اب ہم تدبیر بھی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ پہلے سے ہی اس بات پر یقین رکھ لیں کہ تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی. اور یہ آج کل کے دور میں بھی ہے نا کہ جو اتنا ایک پینک کریٹ ہوا ہے، ایک حد تک ڈرنا بھی چاہیے ہے، اپنی حفاظت ہمیں کرنی بھی چاہیے ہے. لیکن جب آپ ساری حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، پھر بھی اگر آپ پینک ہوتے جا رہے ہیں بار بار، اور آپ ایک فیئر سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، اینڈ یو آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ،
تو اس ٹائم پہ یہی سوچنا ہے کہ جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے. پریکاشنری میجرز آپ کو اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتے. اگر اس نے لکھا ہے نا تو وہ آپ جتنے بھی پریکاشنری میجرز اختیار کر لو آپ کو وہ چیز ضرور ہو جائے گی. یعنی آپ کو وہ چیز مل کے رہنی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ملا, کیوں نہیں ہو رہا یہ کام. اتنی کوشش کی ہے میں نے, اپنے دن رات ایک کر دیے ہیں, اتنی دعائیں کی ہیں, کیا کیا نہیں کیا, لیکن یہ کام نہیں ہو رہا. تو ہم پھر مایوس ہو جاتے ہیں, یا پھر اگر ہم ہمت چھوڑ دیں, آگے محنت کرنا چھوڑ دیں کہ ابھی اتنی محنت کی تھی, اتنا میں روئی تھی, لیکن میری دعا نہیں سنی گئی, یا میرا یہ ڈریم پورا نہیں ہوا, تو اب میں نے آگے بھی کوئی محنت نہیں کرنی اور اب مجھے کوئی امید بھی نہیں لگانی اللہ سے. یہ کتنی غلط بات ہو جائے گی, کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو اللہ نے لکھا تھا. اگر نہیں ہوا دیٹ مینز اللہ کی مرضی نہیں تھی. تو اللہ کی رضا کو کون کوسچن کر سکتا ہے؟ ہی نوز واٹ از بیسٹ فار یو, واٹ از دی بیسٹ فار یو. ہمیں نہیں پتہ, ہماری عقل اور ہمارا علم بہت ہی محدود ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں اچھا. ایک چیز سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ سے سوچی ہوتی ہے کہ یہی ہمارے لیے بیسٹ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور لینا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اچھا پیچھے بھی ہے, اِذِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ, حکم تو اللہ ہی کا ہے. علیہ توکلت, یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسی پہ میں نے توکل کیا, اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے, اسی پہ میں ڈیپینڈ ہوتا ہوں, کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا. ہاں آپ تدبیر اختیار کر لو, ہاں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہمیں اپنے مسئلے کو کسی سے ڈسکس کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی تسلی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری انسان ہونے کے ناطے انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں, لیکن وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. جنہوں نے توکل کرنا ہے نا, جنہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے کسی کو اپنا کارساز سمجھنا ہے, ان کو چاہیے وہ اللہ کو کارساز سمجھیں, کیونکہ اصل میں تو کارساز ہے ہی اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو مشکل سے نکالے گا, کوئی نہیں ہے جو آپ کی آہوں کو, آپ کے رونے کو, آپ کی دعاؤں کو اور آپ کی التجاؤں کو سنے گا. وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اور کوئی نہیں ہے کہ جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے جو آپ کو چاہیے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ اتنا روتے ہو, یا جس کو آپ چاہتے ہو, یا جس کی خاطر اکثر آپ اللہ کی بھی نافرمانی کر دیتے ہو, تو وہ بھی آپ کا اسی طرح سے خیال رکھے گا اور آپ کو اتنی ہی محبت دے گا جتنی آپ چاہ رہے ہو. ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو معاف کر دیتا ہے, جو قدر کرتا ہے انسان کی اور انسان کو نکھارتا ہے. وہ گرتا ہے, انسان روتا ہے, گرتا ہے, اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے, شرمندہ بھی ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پھر تھام لیتا ہے, اس کو پھر راہ دکھاتا ہے, اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تو کیوں نہ اس پر توکل کیا جائے, ہے نا. کوئی ایک ریزن ہو کہ اس پہ توکل نہ کیا جائے. ہم اکثر حالات تنگ ہوتے ہیں جب سامنے بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے, ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے دیر از اے ڈیڈ اینڈ, ہم تو اب اس سچویشن سے نکل ہی نہیں سکتے, اب ہماری زندگی کا کیا ہوگا, اب ہم کیا کریں گے. وہاں پر بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to be there for us. He is never going to leave us and he is going to protect us. وہ ہماری حفاظت کرے گا. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا. وہ ہمیں محبت دے گا, وہ ہمیں ہر وہ چیز دے گا جس کی ضرورت ہمیں ہوگی. ہمیں ایک چیز کی لگ رہا ہوتا ہے ضرورت ہے, پر اگر وہ آپ کو نہیں مل رہی نا لاکھ کوششوں کے باوجود, تو سمجھ جائیں کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں تھی, وہ صرف ایک خواہش تھی. جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ آپ کو ابھی یا دیر سے مل ہی جائے گی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر آپ کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وہ توکل ایسا ہونا چاہیے پھر کہ کبھی کوئی آزمائش آ بھی جائے, کبھی کوئی پریشانی آ بھی جائے, یا ہو سکتا ہے کبھی بہت خوشی مل جائے, کبھی حالات اتنے اچھے ہو جائیں that you feel that now you have everything, تب بھی یہ سوچنا ہے کہ نہیں اللہ کے بغیر میں
کچھ بھی نہیں. مجھے ابھی بھی سب سے زیادہ ضرورت تو اسی کی محبت کی ہے، کیونکہ مجھے اس کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اسی کی رضا مطلوب ہے. اس کو راضی کیے بغیر ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں خوشی حاصل کر سکوں. ناممکن. یعنی انسان ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تھوڑا سا خوش رہ لے، لیکن وہ جو الٹیمیٹ سکون ہے اور وہ جو آخرت کی کامیابی ہے وہ نہیں مل سکتی نا اللہ کو راضی کیے بغیر. تو توکل میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہے کہ صرف بھروسہ نہیں، ہاں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے مگر بات نہیں ماننی اللہ کی، یہ بھی نہیں ہے توکل کا مطلب. بات بھی ساری مانو، اپنی پوری کوشش کرو کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اور اس میں یہ صرف بات نہیں آ جاتی ہمارے لیے کہ ہم صرف اللہ ہی کو یہ کہیں کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق اس میں نگلیکٹ کریں. یہ بھی پھر کیا ہوگا کہ پراپر فرما برداری تو نہیں ہے نا، پراپر اطاعت تو نہیں ہے. اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ انسانوں کا حق ادا کریں، ہے نا. کہ وہ انسان جو انسانوں کا شکر گزار نہیں، وہ بندوں کا بھی، وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا. تو بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم انسانوں کو بھی ان کا حق دیں اور کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کریں. دیکھیں ہم انسانوں پر بہت زیادہ جب ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں نا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر، پھر بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جو یقین کا لیول ہے نا، وہ جو ایک بھروسہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وہ شیک ہونے لگ جاتا ہے. کیونکہ بھروسہ جب ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے نا کسی پر جب آپ کا ایک بہت اسٹرانگ اور گہرا بانڈ ہو، ایک بہت گہرا تعلق ہو، دیٹ آئی نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فال ڈاؤن. میری ہلکی ہے رسی، میری گرپ بھی ہلکی ہے، بٹ آئی نو کہ آپ کی گرپ اور آپ کا پلان بڑا زبردست ہے. آئی نو کہ میری زندگی کا کہ جو سارا وہ جو اسکرپٹ ہے نا، میری اسٹوری ہے جو، وہ تو آپ نے لکھی ہوئی ہے. اور آپ تو ماسٹر پیس لکھتے ہیں، آپ تو ماسٹر پیس بناتے ہیں. آپ کی کوئی تخلیق یا آپ کی لکھی ہوئی کوئی سٹوری یا آپ کا کوئی پلان، وہ کسی بھی لیول پر کم نہیں ہو سکتا، کسی بھی حوالے سے وہ خراب نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایوری تھنگ that you are going to plan for us is going to be the best. اور یہ آپ کا توکل بڑھتا کن چیزوں سے ہے؟ علم حاصل کرنے سے بھی بڑھتا ہے، اور یہ بھی بڑھتا ہے اس چیز سے بھی when you look back in your life. جب آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں ہر وہ مرحلہ، ہر وہ امتحان، ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کو اللہ کی بہت ضرورت تھی، آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی and you were dying for it and you were crying for it and you were asking for it from اللہ تعالیٰ and اللہ تعالیٰ gave it to you. یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم آپ کو سنبھالا تھا، آپ کو سارے ان سچویشنز کو، سیناریوز کو سامنے لے کر آئیں، اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جب آپ کو بہت ضرورت تھی اللہ کی. کوئی بھی نہیں تھا جو آپ کی سن رہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا کہ جس سے آپ مدد حاصل کر سکتے تھے یا جو آپ کی مدد کر سکتا تھا، اور صرف ایک اللہ کی ذات تھی اور اس نے آپ کو سنبھالا، اس نے آپ کی مدد کی. تو وہ اب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یا آگے آپ کی زندگی میں وہ بیسٹ پلان کیسے نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. آپ بھی اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کر سکتے، یا آپ کے والدین بھی آپ سے اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا آپ کا رب کرتا ہے. تو پھر اسی پر توکل کیوں نہ کیا جائے نا، اسی پر ایسا بیلیف کیوں نہ کیا جائے کہ میں نے اپنی تدبیر کر لی ہے، اپنی کوشش کر لی ہے، ناؤ آئی نو کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا. اور پھر مینیفیسٹیشن کیا ہوگی توکل کی، کہ پھر انسان اس طرح نہیں اپنے اوپر طاری کرے گا چیزوں کو، باتوں کو، غم کو، جس طرح سے ایک ایسا انسان کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یا جس کا اللہ پہ اتنا اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تکلیف میں بھی مسکرا رہا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ ہے نا، تو پھر مجھے رونے کی یا اتنا کٹنے کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے، آئی نو کہ ہی از گوئنگ ٹو ہینڈل مائی افیئرس. آئی نو کہ مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی اس کو ہے، تو پھر اب میں کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہوں، ہلکان ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو جن چیزوں پر پریشان ہونا بنتا ہے، یعنی جن کو آپ چینج کر سکتے ہو، مولڈ کر سکتے ہو، تو ٹھیک ہے ضرور کرو. پر اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب پریشانی ہی ملے گی، پریشان ہو کر حل نہیں ملے گا، تو پھر وہاں پر آپ کو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے ساری چیزیں کر دینی چاہیے، بیکاز دس از اے پارٹ آف ایمان. یہ نہیں کریں گے تو پھر ایک طرح سے ایمان کی بھی کمی نظر آ رہی ہے نا، کیونکہ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو
internalize and we have to act upon. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. انشاءاللہ آگے کل کرتے ہیں اسی پر ہی. اگر ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ میں یہ نہیں ہے کہ ڈالا جانے لگا تھا، بلکہ آگ میں ڈال دیا گیا تھا. جیسے کہ آج کل میں جو ایک سچویشن ہے ہماری سب کی کہ اگر کسی کو تکلیف اس طرح کی کوئی ہو رہی ہے یا کوئی سسپیکٹ بھی ایون ہے یا کوئی اگر ڈر بھی رہا ہے، اس کو یہ بات یاد کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی there was no way out. اور آگ مطلب ڈیڈ اینڈ، یعنی اب تو بس موت ہے نا. آگ ایسی تو نہیں وہ رحم کھا جائے گی، ہے نا. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں یہ مرسیلیس کریچر ہے، یہ وائرس ایسا ہے، ڈیڈلی ہے، یہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کا بھی خالق ہے نا. یہ اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے نا. وائرس اللہ سے بڑا تو نہیں ہے نا. جیسے آگ چاہے جتنی بھی جلانے والی ہو، جتنی بھی تکلیف دے ہو، اللہ سے بڑی تو نہیں ہے نا. اور وہ اللہ کے تابع تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین نعم الوکیل. یعنی کہ اس سے بہتر کوئی کارساز ہے ہی نہیں کہ جس کو میں اس ٹائم پہ پکاروں یا جس پہ میں ریلائی کروں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ نقصان نہیں دینا، میرے اس بندے کو نقصان دینے کی جرت نہ کرنا، ٹھنڈی ہو جاؤ، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ. اور ایک طرح سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی یعنی یہ جب پڑھا انہوں نے تو ان کو بھی تقویت ملی، ان کو بھی سکون ملا، ان کو بھی ایک خوشی ملی کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، جس کے لیے جس پہ میں نے بھروسہ کیا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا. اور پھر آگے بھی ہم ان کی تو لائف میں دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جہاں پہ ان کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا، وہ امتحان پہ پورا اترے اور پھر اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. تو یہ جو امتحان آتے ہیں یا آزمائشیں آتی ہیں اس لیے آتی ہیں نا کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں، اللہ سے ایسا تعلق کریٹ کریں کہ جو ہم پھر عام حالات میں، خوشی کے حالات میں نہیں کر پاتے ہیں نا. دس از اے فیکٹ. ہم اس طرح سے نہیں روتے اللہ کے سامنے. تو اس کو تو بلیسنگ لینا چاہیے کہ جو آزمائش ہم پر آ جائے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہمیں اس سے نکالیں بخیر و عافیت، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس کے ذریعے میرا آپ پر توکل بہت بڑھا دے، میرا آپ سے تعلق بہت مضبوط کر دے، اور بھروسہ اور عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں اور بڑھ جائے کہ پھر جب آپ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل then you mean it, then you really mean it. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی تکلیف سے بچا دے. کیونکہ آزمائشیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is just going to test your patience but he is going to take that affliction away. جیسے غزوہ خندق تھی، مسلمان جو تھے وہ بہت وزلزلوا زلزالا شدیدا، شدت سے ہلا مارے گئے اندر باہر سے، جیسے کسی کو پکڑ کے جھنجھوڑ نہ دیا گیا ہو. جیسے زمین کو زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتی ہے، زمین پوری طرح سے قوت سے ہل جاتی ہے، حالانکہ زمین کتنی ہارڈ ہے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، خوف تھا جان کا، مال کا، اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، محنت ہو رہی ہے، سردی میں تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ دشمن کسی بھی ٹائم حملہ کر دے گا. یہ بھی پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ تعداد اس کی زیادہ ہے، ہماری کم ہے، ہو سکتا ہے ہم بچیں بھی نہ، ہماری زندگیاں نہ بچیں، ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو جنگ ہوئی، نہ کوئی اس طرح سے ہاتھا پائی یا لڑائی ہوئی کہ بہت زیادہ ان کی ڈیتھس ہوتی، نہ ہی کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی کہ ان کا کوئی لاس ہوا، بلکہ وہ جنگ بھی جیت گئے بغیر لڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزما بھی لیا. یعنی صبر کا امتحان بھی ہو گیا تھا، دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے کتنے سچے ہیں یہ اپنے قول میں. اور ساری جد و جہد جو انہوں نے کی تھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سراہا بھی، قبول بھی کیا، اور اس کے بعد ریلیف بھی مل گیا. الحمدللہ ریلیف بھی مل جاتا ہے. مگر یہ نہیں ہوتا، پھر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ پراپر جنگ ہو، بس آپ کو وہ جو ہونے والی ہوتی ہے آپ سے وہ تکلیف ہٹا لی جاتی ہے. لیکن جس ٹائم پر وہ جو خوف ہوتا ہے اور وہ جو فیئر ہوتا ہے، وہ جس وقت آپ نے لڑنا ہوتا ہے اپنے نفس سے، شیطان سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو آپ کا یقین ہے اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اس ٹائم دعا کرنی چاہیے
کہ یا اللہ ہمیں اس آزمائش پہ پورا اتارنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے آپ کافی ہیں اور آپ بہترین کارساز ہیں۔ تو دس از اے ہول وے آف لائف، دس از ناٹ جسٹ کہہ لیں نا کہ ایک آیت یا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی ہے ہماری کہ اللہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے کافی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری اور ہر بیماری سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر آزمائش سے بچائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ایسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے، اور ہم اس کی ایسی عبادت کریں جیسی وہ ہم سے چاہتا ہے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔